بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم الانور وزیر کتون کو ز پاکستان نیشنل کونسل اف دی آرټس کې موجود یم. دلته د مصنوعي ذهانت او سره چې کومه ګلوبل فینامنا او ډے ټو ډے ایشوز په حواله سره د یو کانفرنس انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی په آرټیفیشل انټیلیجنس او سره په ګلوبل فینامنا او ډے ټو ډے ایشوز په حواله سره چې کوم دغه کانفرنس انعقاد دی په دې باندې د دوی نظر څه دی او دې نه علاوه دغه کانفرنس ته په راتلک باندې دوی څنګه محسوسوي او دوی ته څنګه ولګېدو او د سره سره چې کوم دغه کانفرنس دی داسې قسمه کانفرنسونو انعقاد بار بار ضروری دی بار بار د انعقاد کړی شي او چې کوم دغه کانفرنس دی د دې کانفرنس نه د دوی خلکو ته پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. صاحب مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے جس طرح دنیا کا ٹرینڈ بدل رہا ہے اور چیزیں ٹیکنالوجی اور نئے انوویٹیو آئیڈیاز کو اڈاپٹ کر رہی ہیں تو یہ کانفرنس ایک بہت نئے اور فریش کانسیپٹ کی طرف جا رہی ہے اور ہم اس کانفرنس کے تھرو ڈفرینٹ لائف کے ایونیوز کو ٹچ کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کہیں کہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, سوشل ایشوز کی بات ہو رہی ہے, لائف اسٹائلس کی بات ہو رہی ہے, سو ہر طرح کے موضوع کو کور کیا جا رہا ہے اس 3 دن کی کانفرنس پہ. ہمارے پاس 150 سے زیادہ اسپیکرز ہیں جو ڈفرینٹ واکس آف لائف سے آئے ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے. سو آئی تھنک جو لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور آئیں, جوائن کریں. 4 سے لے کے 6 تک یہاں پہ ہم ہیں PNCA میں ہماری کانفرنس ہے اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریئلی گڈ ایکسپیرینس. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں آ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا ہے اینڈ کچھ سیشنز تو میں نے پہلے مطلب مارک کیے ہیں کہ جو میں نے ضرور اٹینڈ کرنے ہیں. سو آئی ایم ہوپنگ کہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار اس طرح کے کانفرنسوں کا انعقاد ضروری ہے؟ میرے خیال سے بالکل یہ چیزیں بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ایک پازیٹیو موو ہے یہ ٹورڈز انلائٹننگ یور آڈینس. آپ کی عوام کے لیے بہت اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ. تو آج کے کانفرنس کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گی, خاص کر جو مصنوعی ذہانت ہے اور پھر عالمی مظہر روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے پیغام کیا دیں گی؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ایسی ڈسکشنز ہیں جن سے آپ لوگ بہت کچھ گراسپ کر سکیں گے اور نئے ایونیوز آف تھاٹ کی طرف جا سکیں گے. سو جو لوگ آ سکتے ہیں وہ ضرور آئیں. PNCA میں 4 سے 6 تک یہ کانفرنس چل رہی ہے اینڈ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوئے گا. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور ساتھ ساتھ روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ جو یہ کانفرنس ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اسکولس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ آج کل کے جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں اور آنے والی دنیا کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں. آئی تھنک بیکن ہاؤس کی اسکول آف ٹمورو بھی اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کاوش ہے جس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو آج نصاب اور کریکولم موجود ہے وہ تو بچوں کو پڑھایا جائے, لیکن آنے والا کل جس میں چینجز بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اس کے تمام ٹرینڈز کو بھی بتایا جائے. لیکن ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہوگی, اس میں سب سے زیادہ اہم ہماری ایتھکس ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کا تعین کیسے کر سکیں. تو اس میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے. بڑا زبردست لائن اپ ہے, انٹرنیشنل اسپیکرز اور لوکل یہاں پہ ڈگنیٹریز اور سبجیکٹ ایکسپرٹس موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح آئی لک فارورڈ ٹو اے سکسیزفل SOT. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ جی زبردست. آئی ایم ریگولر ٹو دا اسکول آف ٹمورو. پچھلے کئی سالوں سے آئی ہیو بن کمنگ ٹو دس ریگولرلی اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کیا ایسے پروگراموں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد ضروری ہے؟ نہ صرف بار بار ہونا چاہیے, ریگولر ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو پتہ چلنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں کم تعداد میں لوگ آ پاتے ہیں, یعنی ہمارے پاس لاجسٹکس کی ایک اپر لمٹ ہوتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ دس از اویلیبل آن لائن, اٹس ایبسلیوٹلی فری. سیکھنے کے لیے اب آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو میں لوگوں کو انکریج کروں گی کہ وہ آن لائن جا کے یہ سیشن ضرور دیکھیں. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ویل میرا پیغام یہ ہوگا کہ یہ بڑے اہم ایشوز ہیں اور اس کے اوپر آپ فوکس ضرور کریں. تھینک یو. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ بہت اچھی انفارمیشن دیتی ہے AI سے ریلیٹڈ. بہت سے لوگوں کو اس وقت اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ AI کیا ہے, اس کا یوزیج کیسے ہے. سو اٹس گیونگ اے گڈ انفارمیشن اباؤٹ AI. دوسرا یہ کہ آپ کے روزمرہ کے ڈیسیجنز میں, روزمرہ کے کام میں یہ آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. کئی دفعہ آپ کو سینٹینس بلڈنگ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس سے لے کر اور ایک لمبے پراسپیکٹیو پہ آپ کی ساری انفارمیشن کی گیدرنگ میں ہے, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے.
सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन ये है कि मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में आकर कैसा लगा? मुझे जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इस किस्म के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए ताकि एक लेमैन को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि उसने एआई को अपने पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़ करना है, उसकी यूटिलाइजेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में उसको यूज़ करना है। ऐसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद बार बार ज़रूरी है, बार बार करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बार बार करना चाहिए और मुझे तो लगता है कि जैसे छोटे लेवल पे भी, बच्चों के लेवल पे भी करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने एआई को या कंप्यूटर्स को अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे बॉर्डर लाइन लगानी है, कहाँ पे उसको टैक्टफुली हैंडल करना है, क्योंकि इट्स मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? लोगों की जी मेरा पैगाम ये है कि इसको बहुत इजी है यूज़ करना। आपको सिर्फ जैसे हम चैट जीपीटी है या जो भी हमारे डिफरेंट वो हैं, तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। सिर्फ आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन ये किस तरह से प्रोसेस करता है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट और इट्स नाउ अ वे ऑफ लाइफ एंड आपको I mean you have to get used to the idea कि you know all your thoughts you process them, then you put them in AI and let's see how it process for you. मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वो मज़ामीन हैं जो आगे आकर बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, हमारी यंग जनरेशन को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दुनिया जिस तरफ जा रही है वो एआई और डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है, तो जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स इन टॉपिक्स के ऊपर आकर एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, मे बी दैट विल क्रिएट सम अवेयरनेस कि वो किस तरह आगे जाकर अपने बच्चों को इन फील्ड्स के ऊपर एक्सपर्ट्स बना सकते हैं। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इट्स वंडरफुल इनिशिएटिव। बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ बीकन हाउस ने और एक यूनिक किस्म की कॉन्फ्रेंस है। मैंने पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो होपफुली इट्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। क्या ऐसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार इस तरह के कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद ज़रूरी है? बिल्कुल, और जिस तरह बीकन हाउस ने ये ओपन रखा हुआ है सारों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की इवेंट्स बार बार ऑर्गेनाइज़ कराएं। हर शहर में होना चाहिए। जो हमारे वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रुझान नहीं है, वहाँ पर ख़ास तौर पर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, रूरल पंजाब, रूरल KPK के इलाके हैं, जहाँ पर ये इस तरह की ज़हनियत को उजागर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा प्रोग्राम के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, हम लोग ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम अपने आप को एक वी कैन डू अ लीप फॉरवर्ड। हम लोग एक तरह से जंप कर सकते हैं जहाँ पर आज हैं और जहाँ पे हमें होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसा असासा है जो किसी की मिरास नहीं है। आप उसको बिल्कुल अपना बनाकर अपनी उसके ऊपर जद्दोजहद करके आगे निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग इस तरह की तालीम हासिल करें और मुल्क के लिए और अपने ख़ित्ते के लिए एक बेहतर निज़ाम और बेहतर तालीम और बेहतर तरक्की याफ्ता जो काम है वो कर सकें। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा जो ये कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? जी, ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत से मसाइल के ऊपर बात करी है, स्पेशली जो AI का यूज़ है, यानी जिस तरह आपने कहा मसनूई ज़हानत का जो यूज़ है उसके ऊपर ये बात करती है। और जो हमारी रोज़मर्रा की जो मुश्किलात हैं वो मेनली इस चीज़ पे बेस्ड होती हैं कि हम किस तरह कोप अप करें अपने जो टेंशन्स हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, किस तरह उन्हें सही स्केड्यूल करें और किस तरह उन पे काम करें। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इस चीज़ पे काफ़ी ज़ोर देती है कि किस तरह AI का क्या इम्पैक्ट है और एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और उस तरह ये फ्यूचर को किस तरह हेल्प कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस हिसाब से। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में आकर कैसा लगा? जी, पर्सनली तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैं काफ़ी फॉरेन डेलीगेट से मिला हूँ, लोकल जो एम्बेसडर से मिला हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस उनसे बात करके। एज ए स्टूडेंट तो मैं काफ़ी लर्न कर रहा हूँ और अंदर में कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी देर मैंने गुजारा है, तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी और डिफरेंट माइंड जब साथ आके बात करते हैं तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ज़रूरी है? जी, मेरे ख्याल से तो बार बार होना चाहिए। और मेरा तो इस टाइप की कॉन्फ्रेंस में मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो मुझे तो यहाँ के बहुत ही मज़ा आ रहा है।
خیال سے بار بار ایسی کانفرنسز ہوں تو ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز اپنے اور جو فارن کنٹریز کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان سے جب بات چیت کریں گے پھر ہی ہمیں ایک فیوچر کا جو ایک پاتھ ہے وہ کلیئر ہوگا، اور جو روزمرہ کی جو مسئلے ہیں ان میں جو ہے ان کے سلوشنز ہمیں ملیں گے۔ مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے، خاص کر طلبہ کے لیے پیغام کیا آپ کا؟ طلبہ کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ جس طرح معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح اے آئی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو نیا اسکل ہے اس کو سیکھیں، اور پھر اس کے تھرو ہم جو ہے اپنی ایجوکیشن میں ہم ہیلپ لیں، اور کیونکہ فیوچر جو ہے سارا اسی کا ہے، ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا ہے، اور اس کا جتنا فائدہ اٹھائیں، جتنا ہم اس ٹائپ کی کانفرنسز اٹینڈ کریں اتنا ہمیں فیوچر میں فائدہ ہوگا۔ مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت اچھا ایک ایونٹ یہ آرگنائز کیا گیا ہے بیکن ہاؤس کی طرف سے۔ تو یہ مصنوعی ذہانت بیسیکلی وہی ہے کہ بچوں کو جو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا یہ سارا کچھ کر کے آپ کس طریقے سے اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ لوگ مطلب جو کہ آپ کے لیے ان فیوچر فائدہ ہوگا، آپ کے ایجوکیشن لرننگ کے لیے بھی بہت اس میں فائدہ ہوگا، اور باقی اوور آل آپ اپنے اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے بہت اس میں آپ کو فائدہ مہیا ہوگا۔ مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس میں آ کر کیسا لگا؟ جی ہمیں بہت اچھا لگا، اس میں بہت انفارمیٹیو سیشن رہے ہیں، ادھر ہم نے جو سیشن اٹینڈ کیے ہیں بہت انفارمیشن اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور ہم نے بہت مطلب انجوائے کیا اس سارے ایونٹ کو۔ کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار ضروری ہے؟ ہاں جی، یہ کانفرنسز ایسے ہونے چاہیے، اس سے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے کہ کس طریقے سے مطلب ان لوگوں نے اپنا مطلب دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو ہم لوگ کس طریقے سے ہم اس کو سروائیو کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے سب کے لیے۔ جس طرح کے انٹلیکچوئل انٹیلیجنس، گلوبل فینامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشو کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو یہی ہے کہ یہ ایسے ایونٹس میں آ کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ آج کل ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں روزمرہ ماحول میں، جو کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ٹیکنالوجی اتنا انکریز کر رہی ہے، تو یہ ایونٹ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان کو مطلب ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ آپ مطلب کر سکتے ہیں سب چیزوں کو۔ تو اٹس ویری انفارمیٹیو فار آل دا اسٹوڈنٹس، اینڈ ان فیکٹ ہمارے لیے بھی بہت یہاں پہ ڈے ٹو ڈے ایشو مطلب حل کرانے کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہوگی، تو اگر جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ مطلب روزانہ کے بنیاد پہ مسائل ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا جو ذہن ہے وہ بن جاتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ اس طرح حل کرنا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، وہ کیونکہ ان کو آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ کس طریقے سے سنیریوز ڈفرینٹ ٹاکس ہو رہی ہیں، تو وہ سنیریوز کو ڈسکس کر کے وہ سارا وہ کر کے وہ اپنے جو پرابلمز ہیں اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ انٹلیکچوئل انٹیلیجنس اور ساتھ ساتھ گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ سب لوگ جو ڈفرینٹ واک آف لائف سے ہیں آتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، ایک جو وزٹرز ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے انسائٹ کا ٹورڈز دا نیو ایشوز دیٹ آر ارائزنگ، دا تھنگز دیٹ آر بادرنگ اس اینڈ آل دیٹ۔ سو آئی تھنک سچ پلیٹ فارمز آر دا بیسٹ فار ریفلیکشن۔ کانفرنس میں آ کر کیسا لگا اور کیا کہیں گے آپ؟ Since we are the organizers of the conference, so we are really looking forward to a good number and quality crowd who will be, adding to this whole thing. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار منعقد کرنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایمرجنگ ایشوز ہیں، اور اگر جیسے بیکن ہاؤس نے اس دفعہ یہ انیشیٹو لیا ہے تو وائی ناٹ۔ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جتنی نئی چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں، بیٹھیں اور دیکھیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ۔ مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے یہ لائیو بھی چل رہا ہے تو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو بادر کر رہی ہیں اور کیا سلوشنز یہاں پہ آج پینلسٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک ہم سب کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ریفلیکشن کریں۔ ریفلیکشن از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز دیر آر ٹائمز وین وی آر جسٹ ایڈریسنگ دا ایشو on the whole, we are describing the issue but we are not actually
actually looking into the details or the solution thingy. So I think اس conference کے بعد وہ چیز ضرور لوگوں تک جائے گی. اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ مطلب روزانہ کے بنیاد پہ مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کو حل کرانے میں مطلب اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا مطلب ایک ہوتا رہتا ہے اور مطلب اس سے مسائل کے حل میں آسانی ہوتی ہے. دیکھیں اب جیسے فار ایگزامپل اے آئی ہے جو ہمارا استفاع کا انیشیٹو ہے. اب لوگوں کو جنرلی تو پتہ ہے کہ اے آئی کیا ہے, اے آئی کیا ہے, بٹ وہ جو بہت جسے کہنا چاہیے کہ جو زیادہ اتنا ایجوکیشنلسٹ نہیں ہے یا جس کا زیادہ اس سے نہیں ہوتا انٹریکشن, سو اس کے لیے تو یہ ایک ان نون ٹرم ہے. سو یہ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اس کے ڈینجرز کیا ہو سکتے ہیں یا اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک فار دا لے مین اٹ از ایکولی امپورٹنٹ. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج کل کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں نا پاکستان کے خصوصاً وہ تو تعلیم ہے. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تعلیم اس طرح حاصل نہیں کرتے جس طرح ان کو پڑھنا چاہیے. کسی بھی قوم کی ترقی کا راز جو ہے نا وہ تعلیم ہے. جب آپ تعلیم حاصل کریں گے آپ میں جو ہے نا تعلیم آئے گی ہے جو کہ آپ کو سمجھ آئے گی, اصول سمجھ آئیں گے تو پھر آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. دوسرا ہمارے جو روزمرہ کے مسائل میں یہ ہے نا کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ خاص کر پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. اپنے فرائض کا نہیں پتہ لوگوں کو, اپنے فرائض کی صحیح انجام دہی نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ہم باقی قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے. انٹلیکچوئل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں آ کر کیسا لگا؟ میں تو بیکن ہاؤس سے ریلیٹڈ ہوں, بیکن ہاؤس کا امپلائی ہوں, مجھے تو بہت اچھا لگا. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار ضروری ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے ایسے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہو, پتہ چلے, بہت ضروری ہے یہ. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے, کیا میسج دیں گے؟ میرے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں اور اس کے ساتھ ایمانداری سے کام کریں اور اس کو آگے لے کے. انٹلیکچوئل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے منعقدہ جو یہ کانفرنس ہے کیا کہیں گی اس کے حوالے سے؟ آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ, کافی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات چل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ دس ایونٹ از کہ آپ کے ہر پینل پہ ڈفرینٹ اے آئی ایویٹارز ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو سین اینی تھنگ لائک دیٹ پاکستان میں. تو کافی ایکسائٹنگ ہے, ابھی بھی سیشنز سارے چل رہے ہیں تو مزے کے ہیں. اے آئی ایویٹارز بھی اپنا انپٹ دے رہے ہیں, سو اٹس ویری نائس. ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے انعقاد جو یہ پروگرام ہوا ہے اس میں آ کر کیسا لگا؟ جی اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ اچھا لگا, کافی اچھا ایکسپیرینس ہے, کافی انلائٹنگ ہے, کافی امپاورنگ ہے. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار ایسے کانفرنسوں کا انعقاد ضروری ہے؟ جی بالکل, آئی تھنک ایسے کانفرنس ہونے چاہیے. آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئی تھنک لاٹ آف پیپل شوڈ پارٹیسپیٹ ان ایز ویل. ابھی بھی جو اتنے سیشنز چل رہے ہیں اس میں کافی کچھ انفارمیشن ہے, آپ کو کافی انسائٹس ملتی ہیں کافی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. انٹلیکچوئل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے, لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ رکھو, آپ اپنی سیلف لرننگ کبھی بھی نہ چھوڑو. کوئی بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے وhere آپ اپنی نالج کو انہینس کر سکتے ہو تو آلویز ٹیک اے پارٹ ان دیٹ. کیا کہیں گی انٹلیکچوئل انٹیلیجنس اور ساتھ ساتھ گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے یہ جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو بیکن ہاؤس نے لیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس, آج کل کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقی جو پوری عوام ہے پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہے. اس کے بارے میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اے آئی, روبوٹ کے بارے میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیوچر میں جو فیوچر آئے گا اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ رول پلے کرے گی. اور ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے, باقی وہ ابھی سے جو ہے نا ریولیوشن لا رہے ہیں. تو یہ سیشن مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا اور فیوچر میں بھی ان سب کے کام آئے گا. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل پر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آ کر کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. میں نے سارے سیشنز اٹینڈ کیے, علم میں بھی میرا باتیں اضافہ ہوا تھا اور مجھے بھی یہ جو ہے نا آگے اپنی زندگی میں بھی اور آگے ہماری جو کالج اپلیکیشنز ہوں گی اور باقی پڑھائی میں بھی میرا جو ہے نا وہ سارا فائدہ ہوگا. تو کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار ضروری ہے؟
جی ضرور، کیوں نہیں ہونا چاہیے. جتنی زیادہ کانفرنس ہوگی اور جتنے زیادہ آپ سیشنز اٹینڈ کریں گے، جو علماء ہیں ان سے آپ سیکھیں گے، تو آپ کا بھی شعور بڑھے گا اور پاکستان کے لیے بھی بندہ جو ہے نا آگے بڑھ کے کام کر سکتا ہے. جی پاکستان کے لیے اس طرح کے ایونٹس ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ڈائلاگ انیشیٹ ہوا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے. سیکنڈلی مجھے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو لگتی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی ہم لوگ انیشیل سٹیج پہ ہیں نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اگر آپ اس وقت ڈالیں گے اور آپ پوچھیں گے رائٹ آف انڈیپینڈنس فار فلسطینیز، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمیں یہ بتائے گی کہ اٹ ڈپینڈس آن سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنس. جبکہ آپ وہی سوال اگر آپ اسرائیلی ایک سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا اسرائیلی لوگوں کو یہ رائٹ ہے، تو وہ اس کو بھی کہیں گے کہ جی ان کے پاس پورا یہ خود ارادیت ہے، ان کے پاس پورا یہ دے ہیو دا رائٹ ٹو میک دیئر اون ہوم لینڈ. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ نہ تو انٹیلیجنٹ ہے اور نہ ہی وہ ابھی اس کی جو کیا کہتے ہیں وہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشیل ہے، کیونکہ وہ ایک سیٹ آف کمانڈس اور ہمارے بیہیویئر پیٹرنس کے حساب سے اگلی اپنی کمانڈس وہ جنریٹ کرتی ہے. سو آئی فیل کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ابھی تک ہم لوگ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز نہیں ہوئے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے ڈائلاگس کو اوپن کریں. ٹیک سیکٹر کے اندر، آئی ٹی سیکٹر کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے لوگوں کو. ہمارا ٹوٹل یوتھ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ایکٹیو ہے بنسبت آن گراؤنڈ. تو ڈیجیٹل جو ہے ریولوشن آنا بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر. اینڈ آئی تھنک کہ 60% سے زیادہ ہمارے پاس چونکہ یوتھ ہے تو ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا بھی بہت ضروری ہے. کانفرنس میں آ کر کیسا لگا؟ اس کانفرنس میں تو ابھی میں آیا ہوں اور میرا کچھ دیر بعد پاکستانی میڈیا کس طریقے سے ہماری سوسائٹی کے پیراڈائم کو شفٹ کر رہا ہے، آیا کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر ہمارا سیشن ہے جس میں ایک بڑا زبردست قسم کا ہمارا فینٹاسٹک ایک پینل ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہمارے پینل کو سنیں گے اور اس کے بعد ایک مزیدار کویسچن آنسر سیشن بھی ہوگا. جس طرح کا ٹاپک رکھا ہوا ہے، جس طرح کے مختلف ایشوز پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو سننا بھی چاہیے. اس کے علاوہ ایسے پروگراموں کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار منعقد کرنا چاہیے. ہاں جی، بار بار تو نہیں، میرا خیال ہے سال میں ایک بار ہو رہا ہے تو بڑی بات ہے. بار بار بھی ہو، وہ بھی وقت آئے گا کہ ہمارے پاس ہر ویکینڈ پہ مختلف شعبوں سے مختلف چیزوں میں ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آئیں گے. جتنے پروفیشنلز آئیں گے وہ اتنی ہی مدد کریں گے آنے والی ہماری جنریشن کے لیے. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سوری پھر سے ایک بار. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس میرا پیغام یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اکثر اوقات ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں، آبویسلی ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو اس میں ایجوکیشن سب سے زیادہ مہنگی ہے. ایجوکیشن، سیکیورٹی، میڈیکل، یہ سب بہت زیادہ مہنگی ہے. تو ان چیزوں کو سبسڈائز کرنا بہت ضروری ہے، جبکہ ہماری گورنمنٹس کہتی ہیں کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے پہلی چیز فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، گلوبل فینامنا اینڈ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے منعقدہ اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسکولز میں جب انکارپوریٹ ہوگی تو دیر ول بی اے گریٹ ڈفرینس ان دا مائنڈز آف دا ینگ جنریشنس. گلوبل فینامنا اور پھر ڈے ٹو ڈے ایشوز کے مسائل کے حل میں مطلب آسانی ہوگی اگر آپ اس طرح کے کانفرنسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ Absolutely, because globally the AI is improving very fast, and it is in the minds of the generation that is becoming more getting to know things in a very convenient way. گلوبل فینامنا اور ساتھ ساتھ جو عالمی مظہر اور جو ذہنی جو ہے مطلب اس کے انٹلیکچوئل کے حوالے سے اس پروگرام میں آ کر یا اس کانفرنس میں آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھی کانفرنس ہے اور اٹ شوڈ بی ارینجڈ ایوری ایئر، اور ہوتی تو ہے لیکن ایک ہی سٹی میں نہیں ہوتی، ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتی ہے. ہونا چاہیے، بار بار ضروری ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی اے آئی کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی کانفرنس ہوں گی تو مور پیپل ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. مصنوعی ذہانت عالمی مظہر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اے آئی ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مشین ہی ہے، یہ بہت اچھی طرح سے لوگوں کے مائنڈ کو شیپ کرتی ہے.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनोमेना एंड डे टू डे इश्यूज़ के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस। आजकल ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें दुनिया को फ़ौरन कनेक्ट करना सिखा दिया है। तो अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड नज़र आती हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आपको हर जगह पे आप जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी आपके हाथ में, आपके सामने है, और आप हर चीज़ की हेल्प दे सकते हैं। आप एक चीज़ चाहते हैं और वो आपके सामने होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी आप कहें कि हेल्प है, एक रिसोर्स है जिसके लिए हमें सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी वजह से जो आज की हमने जो अटेंड की है और जो हम कर रहे हैं सेशन, उसमें इतनी ज़्यादा हेल्प है और इतनी नॉलेज है कि वो बहुत एक बेहतरीन हम सब के लिए एक फ़ायदेमंद प्लेटफॉर्म बन गया है। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को आप किस तरह देख रही है और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब मसनूई अगर आप इन चीज़ों को अगर लिंक करते हैं एक प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपने एक सीखना है, आपको नॉलेज चाहिए। तो जब आप सीखने की बात करते हैं तो ये बहुत एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं सिखा रहे बल्कि सब चीज़ें सिखाई जा रही है। मसाइल पे भी बात हो रही है कि आपके साथ दिन में कितने मसाइल आपके साथ? रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर अगर आप रोज़मर्रा के काम में देखें, आप किसी अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में देखें, तो हर चीज़ की कनेक्टिविटी जो है वो इसके साथ लिंक्ड हुई है। तो क्या ऐसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ज़रूरी है? ज़रूर होना चाहिए, और इससे सबको फ़ायदा होगा। वो लोग भी जो घर में रहते हैं, वो लोग भी जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, हर एक आदमी के लिए, हर एक बंदे के लिए ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस। मसनूई ज़हानत आलमी मज़र और रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? आप इस तरह की चीज़ों में ज़रूर ख़ुद को इंडल्ज करें, ज़रूर अपना जो है वो नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नॉलेज हो तो जैसे ही कोई इशू आता है तो आप वो खुद ब खुद जल्दी हल करा सकते हैं। बिल्कुल, आप इससे बहुत जल्दी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि आपने अब करना क्या है, बजाय इसके कि आप बाहर जाएँ। बाज़ दफ़ा बाहर नहीं भी जा सकते, वो लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ों में जाते हैं मदद लेना, वो बाहर नहीं भी जा पाते। तो इसके थ्रू आप बहुत सारे काम अपने आसानी से कर लेते हैं। ग्लोबल फिनोमेना की जो बात है वो भी मतलब जानना चाहिए, उसके साथ ही चलना चाहिए। सब कुछ, आप एक जगह पे नहीं बैठे हुए, आप पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपको हर जगह से हेल्प मिलेगी और आप पूरी दुनिया से जो है उसमें राब्ते में रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारा एक फ्यूचर है, इट्स पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर, इट इज़ समथिंग वेरी कंटेम्प्रेरी, और एजुकेशन के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल प्ले हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी आर यूजिंग इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने और उसके एजुकेशन के अंदर उसकी डाइवर्सिटी चेक करने के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव एज मच डिस्कशन ऑन इट। और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो टीचर्स जिन्होंने ज्वाइन किया, एजुकेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो आएँ, वो इन चीज़ों को समझें। और वी हैव गॉट गेस्ट फ्रॉम द गूगल जो हमें उसके ऊपर एजुकेट कर रहे हैं और एलेबोरेट कर रहे हैं कि हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोथ विल बी एबल टू हेल्प अस आउट इन फ्यूचर। और लर्निंग के अंदर सेल्फ लर्नर्स बनाने के लिए किस तरह से ये हमें फैसिलिटेट करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ी कंटेम्प्रेरी और बड़ी पर्टिनेंट कॉन्फ्रेंस है और बड़े टाइम पे कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज इवेंट, और इसमें जितने भी टॉपिक्स ये लोग एड्रेस करवा रही हैं वो बहुत मुझे लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। क्या ऐसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद वक्तन फ़वक्तन होना चाहिए, ज़रूरी है? ज़रूरी होना चाहिए। ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एकेडमिया के टॉपिक्स को करते हैं, और इसके अंदर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होनी चाहिए कि पेरेंट्स आएँ, बच्चे आएँ, कि उनको पता चले कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग एंड एजुकेशन को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे। एजुकेशन इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन स्टेगनेंट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। ये एक स्कूल ऑफ टुमारो कॉन्फ्रेंस है कि हाउ द थिंग्स एजुकेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग इज़ गोइंग टू बी इम्प्रोवाइज and reformed in the coming years. दुनिया के साथ चलना चाहिए, जिस तरह दुनिया आगे जा रही है हमें भी उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो जो मतलब जहनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल फिनोमेना, और साथ साथ जो डे टू डे इश्यूज़ के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस है, आपका लोगों के लिए पैगाम क्या है?
لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں ہے، یوز آف ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں ہے، اور اس کو اپنی ایجوکیشن، اپنی گرومنگ اور ریسرچ کے لیے استعمال کریں. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں، بیکاز ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ابھی اس ایجوکیشن اور اس ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے استعمال کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، بیکاز اب یہ سیکنڈس کے حساب سے چیزیں جو ہے نا انوویٹ ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ریسرچ نہیں کی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے منعقدہ اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت ایک اچھا ایونٹ ہے جو ایس او ٹی نے آرگنائز کیا ہے اور ہیڈ کیا جا رہا ہے بیکن ہاؤس کی طرف سے. اے آئی از اے ٹروتھ فار دیز ڈیز ٹائم، ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ، اور جب ہم انکارپوریٹ کریں گے اسکولس کے اندر تو ہمارے بچے جو ہیں آگے جا کے ایک گلوبلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے اسٹینڈ کریں گے، بیکاز ڈیفینیٹلی اٹس اے ریس، اور ہر جگہ پہ اے آئی از ویری مچ امپورٹنٹ. ہر اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں کو مطلب ان کو سمجھانا چاہیے. تو مصنوعی ذہانت، عالمی منظر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے جو کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اس میں آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہی کہوں گی کہ سنس اٹس اے پبلک ایونٹ تو ہر کسی کو آ کے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہمارے پینلسٹ دے آر ویری لیرنڈ پرسن، سو ہر کسی بندے کو یہاں پہ آنا چاہیے اور یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہ بہت اچھی ایک لرننگ جرنی ہے جو کہ ہر کسی کو اویل کرنی چاہیے. کانفرنسوں کو مطلب وقتاً فوقتاً انعقاد کرنا چاہیے، ضروری ہے. بہت بالکل بہت ضروری ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سو ایسی ایونٹس ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، اے آئی کے بارے میں نہیں پتہ، وہ زیادہ سے زیادہ ایسی ایونٹس میں آ کے یہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. مصنوعی ذہانت، عالمی منظر اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے، خاص کر خواتین کے لیے پیغام کیا ہے؟ آج کل تو وومن امپاورمنٹ کا دور ہے. ڈیفینیٹلی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. آپ نے یہاں پہ آ کے دیکھ لیا ہوگا، یہاں پہ خواتین کی کوانٹٹی زیادہ ہے رادر دین بوائز جینٹس، لیکن شانہ بشانہ کام کرتی ہیں الحمدللہ، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو ایکولی پیدا کیا ہے اور ایکولی ان کو ذہانت دی ہے، تو ہر کسی کو آنا چاہیے. اہم چیزیں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور دوسرا جو مطلب ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے ہر بندے کے ساتھ روزانہ کے بنیاد پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے کانفرنس میں آ کر پھر وہ مسئلہ آسانی سے حل کرا سکتا ہے. بالکل. یہاں پہ صرف ہمارے ملک سے نہیں، بین الاقوامی بہت سارے پینلسٹ آئے ہیں جو کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے کلیئر بتا رہے ہیں اے آئی کے بارے میں. تو جو اس ایونٹ میں آئے گا، ایس او ٹی ایونٹ میں آئے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے گی. جس کو کوئی بھی امبیگوٹیز ہیں وہ ضرور آئے اور یہاں پہ آ کے کلیئر کریں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے یہ جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو ہے اب جو ہوا ہے وہ 6 سال کے بعد انہوں نے کرایا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے، اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مسائل ہوتے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کرتے رہیں گے، اور جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ڈفرینٹ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں ایز اے ٹیچر، چونکہ میں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کا حصہ رہی ہوں پچھلے 19 سال سے، اور میں تمام چیزیں دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ مختلف طرح سے جو یہ رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایس او ٹی کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے، باقی لوگ پیرنٹس کو بھی، ٹیچرس کو بھی، سب کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسے آنے والے پیرنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ ہے. اسپیکرس کو سن کے کیسا لگا پروگرام میں آ کر؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا سیشن ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر سے آگے کے لیے اس کے لیے ایک نیا قدم بڑھتا ہے. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ضروری ہے، ہونا چاہیے؟ جی بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انعقاد کرنے سے ہی، جس طرح سے انعقاد کیا گیا ہے، ابھی کیا گیا 6 سال بعد ان کا ہوا ہے، تو یہ ہر سال ہونا چاہیے. اور ہم اس میں جو ہے وہ تینوں دن ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، آؤٹ سائڈرز ہیں، سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ آگاہی یا لوگوں کو شعور دینے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گلوبل فینامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
خواتین جی اب آج کل اگر میں آج کل کے حالات کو دیکھوں اور آج کل کے حالات کو ہم دیکھیں تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کیا بلکہ مردوں سے ایک قدم آگے ہی کام کر رہی ہیں. اگر آپ جس بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں تو زیادہ تر خواتین کا ہی بہت اہم کردار ہے. آنے والی جنریشن کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس طرح کے پروگرامز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس گلوبل فنامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, بچوں کی اویئرنیس کے لیے. والدین کو آگاہی حاصل ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں جان سکیں. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور بہت اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے آگاہی کا ایک بہت اچھا بیکن ہاؤس کی طرف سے یہ سسٹم جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ فری آف کاسٹ آپ سیمینارز وغیرہ کو جو ہے نا انٹرٹین کر سکتے ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ جس طرح کے مختلف چیزوں پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے, خاص کر جو مسائل کے حل کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا لگا اور ہر قسم کی جو انسان کے ذہن میں بحیثیت والدین یا بحیثیت اساتذہ, جیسے کہ میں تو سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں, بحیثیت اساتذہ جو ہمیں ایک شعور کہ ہمارے بہت سے کویسچن کہ ہم ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں کویسچن سیشن میں اور لوگوں کے ساتھ ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے, ضروری ہے؟ جی ہوتے رہنا چاہیے. یہ اچھا جو ہے یہ کلچر ہے, اس میں آپ سیکھتے ہیں, ہوتے رہنا چاہیے. انٹلیکچوئل انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ساتھ ساتھ گلوبل فنامنا اور جو اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کے بنیاد پہ جو مسائل ہیں, اس کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے یہ اب ہمارے آج کے دور میں یہ مسائل تو اب ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں جب آگاہی اور شعور نہیں آئے گا تو ان کی اپنی پریشانی میں اضافہ ہوگا. لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی سوچ کو, اپنی اسٹریٹجیز کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں وقت کے ساتھ خود کو بدلنا پڑتا ہے اور اڈاپٹیبلٹی ہمیں نئے چینجز کے لیے اپنے اندر لانی چاہیے. کیا کہیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, گلوبل فنامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے اس کانفرنس کا جو انعقاد ہوا ہے, اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ جی obviously it's a great conference اور Beacon House has taken this initiative since like 20 years and Beacon House is a pioneer in initiating all these type of initiatives. Artificial intelligence, it's a global phenomena. ہر جگہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے اور وی وانٹ کہ ہم ایجوکیشنل فیلڈ میں اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم پہ اس کو بیسٹ کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنی ٹیچرس کے ٹیچنگ اسکلس کو, سو دیٹ دے انیبل آر اسٹوڈنٹس ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹیز. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس in my opinion is a tool which can be best used by the teachers to میک دیئر ان کا اسکل سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے وہ یوز ہو سکتا ہے, جس میں وہ ڈفرینٹ فارمز آف ڈیٹا کو لے سکتے ہیں, اس کو انالائز کر سکتے ہیں اینڈ دے کین کم فارورڈ فار کوئی ایکشن پلان اس کے لیے آگے فردر بنانے کانفرنس میں مختلف اسپیکرس کو سن کے کیسا لگا؟ جی obviously it's a very enlightening experience. جب آپ ورلڈ کلاس کے ایجوکیشنل تھنکرز کو سنتے ہیں, there is exchange of ideas and which further stimulates you. آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, آپ کی تھنکنگ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, آپ کے انٹلیکٹ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اینڈ دین وی آر ناٹ ہیئر ٹو گیٹ آنسرز فار ایوری کویسچن, وی آر ہیئر ٹو گیٹ انگیجڈ ان اے ڈائلاگ, سو دیٹ سم ٹائمز it's okay to have few questions and you take back few questions and you think. So it's always about the thinking process. So it's really encouraging to see all these things. اس میں ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ساتھ کیا ایسے کانفرنسوں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے, ضروری ہے؟ جی وائی ناٹ, یہ کانفرنسز ہی تو ہمیں یہ اپرچونیٹی دے رہے ہیں, ادروائز وی آر بزی ان آر اون جو ایک روٹین ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں. بٹ ان دیز کانفرنسز پیپل آر ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آف دیئر اسکیڈولس اینڈ سنس it's organized on a weekend, so people are free to come and they are discussing things with different people
from all across the world. So एक formal talks होती हैं और उसके बाद when they are outside in the lobbies, you can have a chit chat, you can have an informal talk with them, और जिससे कई और आपकी मतलब thinking को कुछ और मिलते हैं, questions मिलते हैं कि आप और किस बारे में बात कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फिनोमेना और डे टू डे इश्यूज़ के हवाले से ख़वातीन के लिए खासकर आपका पैगाम क्या है? जी मैं कोई बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाऊंगी. मेन और विमेन और चिल्ड्रन, लाइक आजकल तो बच्चे भी उसी स्टेज पे हैं. रादर हम वो थोड़े से पीछे हैं शायद. बच्चे तो अब सोचते टेक्नोलॉजी की लाइंस के ऊपर हैं. सो वी थिंक कि ऑल ऑफ अस हैव टू एम्ब्रेस ऑल दीज टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑल दीज टूल्स, क्योंकि कोई भी चेंज है उसको हमने जब तक एम्ब्रेस नहीं करेंगे हम उससे डरते रहेंगे. अगर हम एक टूल है, मैन मेड टूल है, इसको हम अपने बेस्ट बेनिफिट के लिए, मेन हैं, विमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी वो यूज़ करें तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. लेकिन दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए. ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक ही नहीं है. दुनिया के साथ चलना है हमें, क्योंकि हमें कम्पीट करना है, इसी दुनिया में रहना है और डरना नहीं है टेक्नोलॉजी से. टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है और इसके जो एक ह्यूमन एलिमेंट है, सिर्फ नॉट ओनली टेक्नोलॉजी. इधर मैं कहूँगी कि बच्चे को या एडल्ट्स को पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे मेक देयर ओन अपनी एक जजमेंट बनाएं, अपना एक क्राइटेरिया, अपने लेवल को रेज करें. टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. They cannot increase your intellect, or just by copying things from other forums, it does not make you an intellectual या even आपको educated नहीं बनाता. तो उसमें हमें differentiate करना है कि हमने कितनी चीज़ को AI की हेल्प से हमने लेना है या हमने वहाँ से सपोर्ट लेनी है. लेकिन ओरिजिनल आइडियाज़, क्योंकि आई बिलीव कि जो ह्यूमन माइंड है उसको कोई रिप्लेस अभी तक तो नहीं मशीन्स कर सकी. सो लेट्स सी what future holds for all of us, and we wish best of luck to Beacon House and this organization, and we want more of these conferences coming up. अजय हैदर लतीफ़ जी. वजह साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फिनोमेना और फिर डे टू डे इश्यूज़ के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये हमारी बीकन हाउस की सालगिरह है 48वीं. मैं तो हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को 48 साल हो गए में, और वक्त के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इस तरह इम्प्रूव किया है कि बच्चों को उस तरह की तालीम दी जाए जो आजकल के दौर में और आने वाले दौर में चाहिए है. अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अब आगे सारा कुछ यही है, मगर इसके साथ साथ जो AI है ये इंसानों को, जो इंसान है उनको साथ साथ लेके चलेगी, बल्कि इंसान AI को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अब आगे चीज़ें जो है ना वो डिजिटलाइज होती जा रही हैं. आपको याद होगा ये पुरानी हम फिल्में देखा करते थे जिसमें लोग टेलीफोन पे देख के बात करते थे. तब हम सोचते थे कि यार कि पता नहीं ये कब होगा, मगर ये हमारी दुनिया में हो गया. और यही AI आगे जाके वो चीज़ें करेगी जो शायद हमारी सोच में है, और वो उस सोच के पीछे इंसान है. सो इसने साथ साथ चलना है, और आगे जाके इसने जो शॉर्ट कमिंग्स इंसानों में हैं वो उम्मीद है ये पूरी करेगी. कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी है, होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए. अवेयरनेस अच्छी चीज़ है, और जितना लोगों को ये पता चले, जितने जो टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना वो एजुकेट करती है लोगों को. जितनी टेक्नोलॉजी आएगी लोग उस तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. सो जितनी टेक्नोलॉजी आएगी वो लोग आएंगे, लोग उसको सीखना चाहेंगे. जब सीखेंगे उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, उनको समझ आएगी कि आगे आने दिनों में हमने किस किस्म के चैलेंजेस को किस तरह फेस करना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फिनोमेना और डे टू डे इश्यूज़ के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है, और ख़ासकर जो स्कूल्स हैं, जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखें, मेरा मैसेज सिंपल है. चेंज को अडॉप्ट करें. चेंज की अडेप्टेबिलिटी बहुत लाजमी है.
ہمیں دنیا جس سپیڈ پہ اپنے آپ کو ایوالو کر رہی ہے، ہمیں بھی اسی سپیڈ پہ اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. اور آگے سارا آئی ٹی کا دور ہے، سارا اے آئی کا دور ہے، اور اس میں وی ہیو ٹو بی ابریسٹ آف ایوری تھنگ. سو جو پرنسپلز ہیں، جو ہماری بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو اب آئیں گی اس اے آئی کی مدد سے، ان کو اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے ٹو انشور کہ وہ جو ہماری جو ایجوکیشن ہے اے آئی کو ساتھ لے کے جو چلے گی، وہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھانے جا رہے ہیں اسے. تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے تعلیم ضروری ہے اور پھر ترقی یافتہ ممالک کے لیے تعلیم یافتہ معاشرے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان مکمل ہوتا ہے تعلیم و تربیت سے. تعلیم اور تربیت نہ تعلیم ہمارا کام ہے، تربیت اوبیسلی پورا معاشرہ کرتا ہے، بزرگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو تعلیم کا کوئی توڑ نہیں ہے. ہمیں ایجوکیشن اچھی لینی ہے، ہمیں نالج لینی ہے، تو ہم آگے جا کے کوئی اچھا کام کر سکیں گے. بغیر تعلیم کے اب جو ہے وہ ترقی ممکن نہیں ہے. کتن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گلوبل فینامنا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز په حواله سره چې کوم دلته پاکستان نیشنل کونسل اف دی آرټس ته راغلي خلک وي، د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې هر یو قسمه چې کومه مسله ده یا چې کومه نړۍ ترقي کړې ده، ایجوکیشن پکې ضروري دی. نو دوی دا وایي چې ایجوکیشن د هر یو کس بنیادي حق هم دی او ایجوکیشن دی حاصل کړی شي، په ایجوکیشن دی پراپر توجه ورکړی شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.